الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا. محبت اور نفرت یہ گویا کہ انسان کی ایک خاصیت ہے، بلکہ حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے. انسان کسی سے محبت بھی کرتا ہے، کسی سے نفرت بھی کرتا ہے. یہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے فطری، طبعی، نیچرلی. انسان اپنے قریب کے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اور ہر محبت کے تقاضے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. والدین کی محبت بھی محبت ہے اور اولاد کی محبت بھی محبت ہے، لیکن دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. دوستوں کی محبت بھی محبت ہے، لیکن ان میں بھی فرق مراتب ہے. یہ محبت فطری اور طبعی ہے. یہ کبھی افراط و تفرید کا شکار بھی ہو جاتی ہے. کبھی آدمی اس میں بڑھ جاتا ہے، اتنا نہیں بڑھنا چاہیے تھا، وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں غلو کرتا ہے، حدود کو کراس کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، حد پلان دیتا ہے. اور کبھی گھٹتی بڑھتی بھی ہے. اللہ کے لیے یہ محبت نہ ہو تو یہ ایک ہی معیار پر اور ایک ہی اسی زاویے پر وہ نہیں ٹھہرے. کبھی کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اور کبھی کوئی کسی سے کوئی چیز منع کرتا ہے، روکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. ایک حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، اور جس کو کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اور جس سے کوئی چیز روکی تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے روکی، اور جس کی خیر خواہی کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی. اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. اب اس بات کی کیا علامت ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی ایک نشانی بتائی، بڑی زبردست مثال بنائی. وہ کہتے ہیں جس سے محبت ہو اللہ کے لیے اور وہ آپ کو کچھ چیزیں دے، آپ کی توقعات پر وہ پورا اترے اور آپ کی محبت بڑھ جائے، اور کبھی وہ آپ کی توقعات پر پورا نہ اترے اور آپ کی محبت گڑھ جائے، پتہ چلا یہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی. اس کی بنیاد کوئی اور بات تھی، اس کا سبب کوئی اور چیز تھی. اللہ کے لیے محبت یہ ہوتی ہے کہ دینے سے بڑھتی نہیں ہے اور نہ دینے سے اور رکنے سے گھٹتی نہیں ہے. یہ ایک اسٹیبل، ایک مستحکم، افراط و تفرید سے بالکل بالاتر اعتدال اور توازن کے ساتھ محبت ہوتی ہے. پھر اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب، اسی میں بہت سے لوگ بیچارے پھسل گئے. اللہ کی محبت کے بس دو عملی مظاہر ہیں. اگر وہ دونوں موجود ہیں تو اللہ کی محبت ہے، اگر وہ دو باتیں موجود نہیں ہیں تو اللہ کی محبت نہیں. وہ دو مظاہر کیا ہے؟ وہ دونوں آیتوں میں بیان ہے.
فاتبعونی، اللہ کی محبت اگر سچی محبت ہے تو اس کا نتیجہ ہوگا پیغمبر کا اتباع، پیغمبر کی اطاعت۔ جو محبت الہی پیغمبر کی اطاعت کا نتیجہ نہ دے وہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں شمار۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دوسرا بھی بتا دیتا ہے کہ جب تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے اور اس کا اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دوست بنائے۔ محبت تو ایک طرفہ نہیں ہوتی، محبت کا تقاضا، یہ محبت کا نیچرلی لازمہ یہ ہے کہ وہ دو طرفہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کی آپ سے محبت، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کریں۔ جو محبت الہی کا دعویٰ اطاعت رسول کا نتیجہ نہ دے اور کسی اور کی طرف، اور بات کی طرف، کسی اور کی طرف بہہ جائے، آدمی کسی دوسری کی طرف بہہ جائے، دیوانہ بنا دے لوگوں۔ ہمارے ہاں یہ پرانی ادب میں اور خاص کر فارسی ادب میں یہ محبت الہی کے بارے میں بھی دیوانگی کے الفاظ آتے ہیں، دیوانہ۔ وہ فارسی شاعر کہتا ہے کہ دیوانہ کنی ہر دو جہاں نش بخشی، دیوانہ یہ تو ہر دو جہاں راچ کنت۔ اللہ سے بندہ بات کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، اے میرے مولا دیوانہ کنی ہر دو جہاں نش بخشی، ایک طرف تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا اور دوسری طرف تم مجھے دنیا بھی دیتے ہو آخرت بھی دیتے ہو، تو دیوانے تو ہر دو جہاں راچ کنت، میں تو تمہارا دیوانہ ہوں، میں دنیا کو کیا کروں اور میں آخرت کو کیا کروں۔ یہ دیوانگی کی باتیں شریعت کے ساتھ جوڑ نہیں کرتی۔ انبیاء کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو دیوانہ بنایا جائے، پاگل بنا، یہ پاگل بنانا، دیوانہ بنانا، یہ تو اسلام پر اعتراض کرنے والوں کی بات ہے کہ ان لوگوں کا کام ہے جو اسلام پر، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صلیبی جنگیں دیوانوں نے لڑی، سرخ سرخ بڑی بڑی آنکھیں، ہاتھوں میں تلوار ہے جس سے خون ٹپکتا ہو، اور بڑے بڑے بال، اور جب بھی کسی کو سامنے دیکھتے ہیں تو اس کی تلوار گھومتی نظر آتی ہے اور اس کا سر ہوا میں اڑتا نظر آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تصویر ہے، کہتے دیوانے ہیں۔ مسلمان دیوانہ نہیں ہے، کوئی پیغمبر دیوانہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ ہوشیار، پوری دنیا سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند، پوری دنیا سے زیادہ سنجیدہ، عمل میں، علم میں، رویے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، فکر میں، معاملات میں، دوستی میں، دشمنی میں سب سے زیادہ متوازن، سب سے زیادہ عقل و فکر اور سب سے زیادہ درست اور توازن زندگی گزارنے والا وہ تو پیغمبر ہوتا ہے۔ کوئی پیغمبر کی کوئی حرکت، کوئی عمل، کوئی بات آج تک ثابت نہیں کر سکا کوئی کہ وہ کوئی غیر متوازن بات تھی، غیر متوازن بات۔ دیوانے کا اعتراض اور دیوانے کی پھتی تو ان لوگوں نے کسی ہے پیغمبروں کو، دشمن تھے، خدا اور رسول کے دشمن تھے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ نہیں اب دیوانہ بن جائے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ ہوش میں ہوں گے، آپ کا ہوش آپ کے جوش پر غالب آئے، آپ کی زندگی سب سے زیادہ متوازن ہو، آپ سب سے زیادہ غور و فکر، تدبر، توازن، حکمت کی باتیں کریں گے، آپ کا عمل حکمت پر مبنی ہوگا، حکمت سے خالی نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ حکمت کی باتیں آپ کی زبان سے نکلیں گی۔ یہ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، آج بھی ہم سنتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کون سا سرچشمہ تھا، کہاں سے سیکھی ہیں یہ باتیں؟ انہوں نے جو علم اور حکمت کے موتی دنیا کے سامنے پیش کی، کہاں سے پیش کی؟ یہ توازن کہاں سے سیکھا؟ یہ پہلی بات، یہ دنیائی بات، بنیادی بات۔ پھر لوگ اس سے ایک دفعہ آگے، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے
کہتے ہیں یار یہ لوگ خدا کی بندگی کرتے ہیں، کوئی خدا کی بندگی کرتا ہے جہنم کے ڈر سے، کوئی خدا کی بندگی کرتا ہے جنت کی تما سے. کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط کرتے ہیں. آپ جو غلط کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اور جہنم کا تصور کسی نے اپنے دماغ سے بنایا ہے. یہ ہمارے دماغ میں یہ تصور آیا ہے. یہ جو بندگی، یہ جو جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف میں بندگی کرتے ہیں، یہ تصور ہمارا اپنا ہے یا یہ خدا نے دیا ہے؟ جنت کا تصور لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا، جہنم کا تصور لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. اللہ نے ڈرایا جہنم سے. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑو، مغفرت کی طرف بھی اور جنت کی طرف بھی. آپ کہتے ہیں نہیں جنت، مجھے جنت کی کیا پرواہ ہے، جنت دے گا تو دے، نہ دے تو نہ دے. اچھا تو اتنا بے پرواہ ہے، تو آیات سے بھی بڑھ کر تمہاری شان اتنی بلند ہو گئی ہے، آیات بھی تمہارے. اچھا تم جہنم سے کہتے ہیں میں جہنم سے نہیں ڈرتا، مجھے جہنم سے کیا ہو. وہ ڈالتا ہے تو ڈالے. وہ قرآن فرماتا ہے وہ جہنم ڈرنے والی چیز ہے. فاتقوا النار التي اعدت للكافرين. وہ جہنم سے بچو، ڈرو. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہہ دو لوگوں کو کہ میں بھی عذاب کے ڈر سے ہی عبادت کرتا ہوں، میں بھی ڈرتا ہوں. قل انی اخاف، کہہ دو میں ڈرتا ہوں. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، کس چیز سے ڈرتے ہوں؟ اسی سے ڈرتا ہوں کہ عذاب یوم عظیم، مجھے بڑا دن کا عذاب سے ڈرتا ہوں. پتہ نہیں لوگوں نے قرآن اور سنت کی بجائے قصوں پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھ دی ہے، قصے کہانیوں پر. وہ قصے اتنے بڑے لوگوں کے ہوں جن کو دیکھ کر ہمارے سر سے ٹوپی گر جائے، تب بھی وہ قصے قرآن و سنت کے مقابلے میں اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو ایمان کا اور عمل کا بنیاد بنا. وہ ہوں گے، ہم اس کی توجیہ کرنے کے پابند نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں شمس تبریزی رحمہ اللہ اور مولانا جلال الدین رومی کی ملاقات ہو گئی تو مولانا جلال الدین رومی پڑھا رہا تھا اور شمس تبریزی جو ہے کونے میں بیٹھ کر سن رہے تھے. درویش آدمی تھے. پڑھاتے پڑھاتے جب وہ رک گیا تو شمس تبریزی رحمہ اللہ نے فرمایا کیا پڑھا رہے ہو؟ کہ یہ علوم پڑھا رہا ہوں. اچھا. کہتے ہیں ایک علم اور بھی ہے میرے پاس، تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ تو کہتے ہیں شمس تبریزی نے وہ ساری کتابیں جو جلال الدین رومی رحمہ اللہ کے سامنے تھی، اسی زمانے میں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی سیاہی، تو وہ سارے اس سے لے کر وہ تالاب میں پھینک دی. تو بڑا خفا ہوا، اگر میری کتابیں تم نے تالاب میں پھینک دی. کہتے ہیں اچھا خفا نہ ہو جانا. پھر ہاتھ ڈال کر تالاب سے نکالی، اس میں ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوا تھا. ہم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز تو سیاہی تو وہاں بھی جاتی ہے، مل جاتی ہے. کہتے ہیں یہ علم میرے پاس ہے، یہ علم سیکھو. یہ کون سا علم ہے؟ یہ کرامت والا علم، یہ کون سا علم ہے؟ یہ کوئی سیکھنے والی چیز ہے؟ وہ پشتو کا شاعر کہیں کسی زمانے میں کہا کرتا تھا کہ کتابوں دے تمام کڑل مولا ناشوے و خبر نئے تد عشق دا مسلینا او پا مذہب دا عاشقانو کی جاہلے او فارغ نئے تد عشق دا مدرسینا. میرا چھوٹا بچہ ہے تو جب اس نے یہ سنا، چھوٹا تھا، تو کہتے ہیں ابو اس کو بند کر دو، گاڑی میں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہ عشق کا مدرسہ کدھر ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے ابھی سے اس میں داخل کرے. بالکل چھوٹا. کہتے ہیں مطلب یہ کہ اگر تم نے دوسرے مدرسے میں مجھے داخل کرنا ہے اور مولانا بن بھی جاؤں اور پھر بھی جاہل رہوں تو پہلے سے مجھے عشق کے مدرسے میں داخل کرنا. عشق کے مدرسے میں تم نے عشق کے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا. بھائی وہ عشق کا مدرسہ کہاں پہ ہے؟ اگر عشق کا مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے علاوہ کوئی مدرسہ ہے تو ایسے مدرسے ہزاروں ہوں، ہم ان کو سلام کہہ دیں. ہم کہتے ہیں ہم نے تو ایک مدرسہ اختیار کیا ہے، اس کے طالب علم ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ. اور اگر وہ وہی مدرسہ ہے تو آپ اس کو عشق کے مدرسے کا نام دیں یا علم کے مدرسے کا نام دیں، یہ آپ پر منحصر ہے.
ہم تو اسی کو پیغمبر کا مدرسہ کا نام دیتے ہیں، بس وہ پیغمبرانہ مدرسہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ کس سند سے، یہ 800 سال پہلے کی بات ہے، کس سند سے ہمارے یہاں، اور چھوڑو سند سے بھی نقل ہوئی ہے، لیکن ہمارا ایمان اس کے ارد گرد نہیں گھومنا چاہیے۔ شمس تبریزی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا اور مولانا رومی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، ہم تو ان کے خاکبہ کے بھی برابر نہیں، لیکن مجبور ہے کہ ہم عقیدہ وہ رکھیں گے جو ہمیں قرآن سمجھائے، ہم ایمان اعمال صالحہ کی بنیاد وہ رکھیں، اپنی زندگی کی بنیاد وہ رکھیں گے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایمان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نجات کا ذریعہ وہی ہے۔ پھر ایک اور قصہ بھی کہتے ہیں، بی بی رابعہ بصری جا رہی تھی رستے میں، ایک ہاتھ میں اس کے پاس کوزہ تھا، پانی تھا اس میں، لوٹا چڑھے لوٹا نہ بنائے کوزہ، لوٹے والے نظام والے لوٹے کی طرف چلی جائے گی بات، آج کل تو لوٹوں کا زمانہ، چھوڑیں کوزہ تھا اس کے ہاتھ، اس میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں شعلہ تھا، تو جا رہی تھی، دوڑ کے جا رہی تھی، کسی نے آگے سامنے سے آ کر کہا بی بی کہاں جا رہی تھی؟ محترم کہتے ہیں یہ لوگ، کچھ لوگ جنت کے خوف سے، جنت کے لالچ میں جا کر بندگی کرتے ہیں، کچھ لوگ جہنم کے خوف سے بندگی کرتے ہیں، یہ آپ سے میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور یہ پانی جہنم کے اوپر ڈالنا چاہتی ہوں، یہ باتیں ہی ختم ہو جائے۔ اور اسی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صرف رب کے لیے، میں نے کہا رب کے لیے بندگی کرو گے تو بندگی کا مطلب کیا ہوگا؟ بندگی کا مطلب کیا ہوگا؟ دعا کریں گے جنت کے حصول کی، جہنم سے نجات کی دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ یہ دعا بھی نہیں کریں گے تو پیغمبر نے تو دعا کی تھی، پیغمبر تو فرمایا کرتے تھے دعا میں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ تیرے غضب سے بچنا چاہتا ہوں اور جہنم سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے گا اسے کہاں لے جائے گا؟ بتاؤ، اپنے پیٹ سے کوئی بات بناؤ گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بتاؤ گے؟ تو اللہ نے تو قرآن میں یہ بتایا ہے کہ جس سے میں راضی ہوں ان کو میں جنت دوں گا، اور جس سے میں خفا ہوں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا نتیجہ جنت کے علاوہ کوئی اور بتائیے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ جہنم کے علاوہ کوئی اور چیز بتائیے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا بتاؤ نا اپنے بارے میں کوئی تبصرہ تو کر لو، کیسی چیز ہو تم جو میں نے پیدا کی؟ تو جنت نے کیا تبصرہ کیا؟ جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، مومنوں کے تو مزے ہوتے ہیں، مومن تو کامیاب ہے، مومن اس لیے کامیاب ہے کہ میرے ہاں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی وبعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور بڑائی کی قسم، لا یجاورنی فیک بخیل، جو شخص کنجوس ہوگا نا وہ میرے قریب یہاں نہیں رہے گا، میں کنجوسوں کو جنت نہیں دوں، بخیل لوگوں کو جنت میں نہیں جانے دوں۔ پھر جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تو اپنے بارے میں تبصرہ کر، تو کہتے کہ یا اللہ جو آئے گا وہ تباہ ہوگا، وہ تباہ ہونے والے ہیں یہاں پہ آئیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جنت اور جہنم ہم کیوں مانتے ہیں؟ اپنی طرف سے بنائی ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے جب لوگ اس طرح جمع ہوتے ہیں نا، ذکر کرنے والے، اللہ کی یاد کرنے والے، اللہ کے احکام کو سمجھنے اور سمجھانے والے، اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دی جاتی ہے، فرشتے رپورٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ تھے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کیا چاہتے تھے؟ کہتے جی جنت۔ کس چیز سے امان مانگتے تھے؟ کہ جی جہنم سے۔ کہتے جنت اور جہنم انہوں نے دیکھی؟ کہتے نہیں دیکھی نہیں ہے، بس آپ نے فرمایا کہ ہے۔ یہی تو بندگی کی بات ہے نا، ہم جنت کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے۔ ہم جہنم سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے غضب کی جگہ ہے اسے پناہ مانگو۔ اب انہوں نے عبادت کی کوئی اور چیز بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جنت دیکھ لے تو پھر کہتے پھر تو بہت زیادہ ہی اس کے لیے دوڑ لگائیں گے، اور جہنم دیکھ لے
تو پھر تو بہت زیادہ دوڑ لگائیں گے کہ اسے کہیں ان میں نہ پھینکے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آخری بات آج کے درس کی کہ ذہن اور فکر مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، اجتماعی اور انفرادی غلطیوں میں، کہ انہوں نے ذہن بنانا قرآن اور سنت سے چھوڑ دیا۔ ذہن قرآن اور سنت سے نہیں بنتے، ذہن قصوں سے بنتے ہیں، کہانیوں سے بنتے ہیں۔ فلان بزرگ نے یہ فرمایا، اور بزرگ کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، لیکن ہم بزرگ پر ایمان نہیں لاتے، ایمان پیغمبر پر لاتے ہیں۔ بزرگ سے غلطی ہو جاتی ہے، بزرگ کی بزرگی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بڑے بڑے جو علامہ ہیں، بڑے بڑے جو مولانا رازی ہیں، جو مولانا رومی ہیں، جو مولانا تبریزی ہیں، سب کو ہمارا سلام، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سب کا احترام، لیکن احترام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہم نے کتابوں پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، پیغمبروں پر ایمان لایا، ان پر ایمان نہ لائے۔ اور آج کل تو پیروں کا زمانہ ہے، سیاست میں بھی پیری مریدی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، خدا کو چھوڑ کر اور اسلام کو چھوڑ کر لوگ کوئی ایک طرف ہے، کسی کا منہ دوسری طرف ہے، کسی کا منہ کوئی بتوں پر ڈال رہا ہے، دودھ ڈال رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا قبروں پر چادریں چڑھا رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر